لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون اللہ بہت سے میدانوں میں تمہاری مدد فرما چکا ہے، اور حنین کے دن بھی جبکہ تم اپنی بڑھی ہوئی تعداد سے پھول کر عجیب طرح سے اترانے لگے، اور تم کو یہ خیال کچھ کام نہ آیا، اور زمین میں کشادگی ہونے کے باوجود بھی تم پر علاقہ تنگ ہو گیا اور پیٹ پھیر کر تم کو ہٹنا پڑا۔ تمہارے قدم اکھڑنے کے بعد اللہ نے اپنے رسول اور سب ایمان والوں پر تسکین نازل فرمائی اور ایسے لشکر اتار دیے جو تم نہیں دیکھ پائے، اور کافروں کو خوب اچھی طرح مارا، اور کافروں کی یہی سزا ہے۔ پھر بھی اس کے بعد اللہ جسے چاہے گا توبہ کی توفیق عطا فرمائے گا۔ اللہ بڑا مغفرت فرمانے والا اور مہربان ہے۔ اے ایمان والو سن لو، یہ مشرک لوگ پلید ہیں، ناپاک ہیں۔ اب اس برس کے بعد آگے یہ لوگ ادب والی مسجد یعنی کعبۃ اللہ کے قریب نہ آنے پاویں۔ اگر تم کو لین دین اور سوداگری کے اجڑنے کا اندیشہ ہو تو اللہ چاہے گا تو تم کو اپنا فضل عطا فرما کر غنی کر دے گا۔ اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی اور اب ان کا حال یہ ہے کہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ان کا ایمان نہیں رہا، اور اللہ نے اور اس کے رسول نے جس چیز کو حرام کیا اسے حرام نہیں جانتے اور سچے دین کو قبول نہیں رکھتے، ان سے بھی جنگ کرو، یہاں تک کہ اپنے جان مال کی حفاظت کے لیے تم کو اپنے ہاتھ سے جزیہ ادا کریں اور اپنی بڑائی چھوڑ دیں۔ وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله
زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين۔ اور یہودی لوگ بکواس کرتے ہیں عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی لوگ بکنے لگے کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ ان کے منہ کی خرافاتی باتیں ہیں۔ پہلے کے کافروں کی نقل میں ان کے سر میں اپنی آواز ملا رہے ہیں۔ اللہ کی مار پڑے گی ان پر، یہ کیسے خپتی بنائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے عالموں اور درویش لوگوں کو اور مریم کے بیٹے مسیح علیہ السلام کو خدا کے سوا اپنا رب بنا لیا ہے، جبکہ ان کو صرف یہ حکم دیا گیا تھا کہ عبادت صرف ایک اللہ واحد معبود کی کریں، جس کے سوا کوئی بھی بندگی کے لائق نہیں۔ انہوں نے شرک کر کے اللہ کو عیب لگایا، جبکہ اللہ ان کے شرک سے پاک ہے۔ بہت کچھ ارادہ کرتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے پھونک مار مار کر بجھا دیں گے، مگر اللہ اپنے نور کو تمام رخ سے ظاہر فرما دے گا، چاہے یہ کافر لوگ کتنا ہی برا مانتے رہیں۔ بڑی شان والا ہے وہ اللہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا، تاکہ دین کے نام پر بنائی ہوئی اس کے دین کی تمام غلط شکلوں پر اس سچے دین کو غالب کر دے، چاہے مشرک لوگ کتنا ہی برا مانیں۔ اے ایمان والو، بہت سے مذہبی عالم اور تارک دنیا درویش ایسے بھی ہیں جو لوگوں کا مال ناحق ڈکار جاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے بھی ہیں، اور جو لوگ سونے چاندی کا خزانہ جمع رکھتے ہیں پھر بھی اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ایسے سب لوگوں کو دکھ کی مار کی خبر سنا دو۔ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ جہنم کی آگ ان پر بھڑکائی جائے گی، پھر ان کی پیشانی، پہلو اور پیٹھوں پر داغ دیے جائیں گے۔ یہ وہی کچھ ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کر رکھا تھا، اب مزہ چکھو اس کا جو تم نے خود اکٹھا کیا تھا۔ اللہ کے یہاں 1 سال 12 مہینوں کا گنا جاتا ہے۔ اللہ کی کتاب کا یہ قانون ہے، اور جس دن سے اس نے زمین آسمان پیدا فرمائے تب سے اللہ کا یہ حکم جاری ہے۔ ان 12 مہینوں میں 4 ماہ ادب کے ہیں کہ ان مہینوں میں خون خرابہ اور جنگ نہ کی جائے۔ انسانی زندگی کے بندوبست میں سیدھا سچا دین صرف یہی ہے، ادب کے ان مہینوں میں ظلم نہ ہونے دو کہ اس میں خود تمہارا نقصان ہے۔ اور اگر پھر بھی یہ مشرک لوگ لڑائی بند نہیں کرتے تو پھر تم بھی ان سے اکٹھے مل کر لڑو جیسے یہ تم سے اکٹھے لڑتے ہیں، اور اس بات کو مت بھولو کہ اللہ ان کا ساتھ دے گا جو اللہ کے قانون کے خلاف نہیں کریں گے۔ کفر والے سماج کے دستور کی ایک بڑی دھاندلی یہ بھی ہے کہ وہ مہینوں کو ہٹا کر گھٹاتے بڑھاتے ہیں۔ کافر خود ہی دھوکے میں ڈالے جاتے ہیں۔ 1 سال کسی ماہ کو حلال بنا لیا اور 1 سال کسی دوسرے مہینے کو حرام بنا کر اللہ کے منع کو گنتی میں برابری سے بٹھا کر حرام کو حلال کر کے جوڑ ملا لیا۔ ان کے برے کرتوت ان کی نظر میں بہت اچھے بتائے گئے، مگر اللہ کا دستور نہیں کہ ایسے منکروں کو سیدھی راہ کی توفیق دے۔ يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة
وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون۔ اے ایمان والو، تم کو کیا ہوا جب تمہیں یہ حکم دیا گیا کہ اللہ کی راہ میں نکل چلو تو تم زمین پر ڈھیر ہوئے جاتے ہو کہ تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے، جبکہ دنیا کا سامان زندگی آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑی مدت کا ہے۔ اگر تم اللہ کے راستے میں آگے کوچ نہ کرو گے تو تم کو سخت تکلیف دے گا اور تمہارے سوا دوسری قوم کو بدل کر لے آئے گا اور تم اس کا کچھ بگاڑ نہ سکو گے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر تم اللہ کے رسول کی نصرت نہ کرو گے تو اس کا کچھ بھی بگڑنے والا نہیں۔ اللہ تو اس کی مدد اس وقت کر چکا جب کافروں نے اسے بے بس کر کے وطن سے نکال دیا تھا۔ دو آدمی تھے جو ایک غار میں پناہ لیے ہوئے تھے، ان دونوں میں کا دوسرا ہمارا نبی تھا جو اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر اللہ نے اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی اور اس کی تائید و نصرت کے لیے ایسے لشکر بھیجے جو تم کو نظر نہیں آئے، اور کافروں کی بات نیچے کر دی اور اللہ کی بات ہی اونچی رہی۔ اللہ بڑا زبردست اور حکمت والا ہے۔ اللہ کی راہ میں کوچ کرو اور نکل پڑو، ہلکے بھاری جیسے بھی تیار ہو سکو، اور محنت اٹھاؤ اللہ کے راستے میں مال اور جان لگا کر، اسی میں خیر و بھلائی ہے تمہارے حق میں اگر تم جانو۔ اگر نزدیک میں کچھ مل جائے اور سفر درمیانی درجے کا ہوتا تو یہ لوگ تمہارے ساتھ چل پڑتے، لیکن دور کا سفر ان کو بہت کٹھن لگا۔ اب اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہمارا بس چلتا تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے۔ ایسی قسمیں کھا کر اب اپنے آپ کو اور نقصان میں ڈال رہے ہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں۔ عفى الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون
ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون۔ اے نبی، آپ کو اللہ نے معاف کر دیا، آپ نے ان کو کیوں رخصت کی اجازت دی اور انتظار کیا ہوتا جب تک سچے لوگوں کا حال تم پر ظاہر ہو جاتا اور جھوٹ بولنے والوں کو بھی تم معلوم کر لیتے۔ راہ خدا میں اپنے مال اور جان کھپا دینے کے موقع پر اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والے تم سے کبھی چھٹی اور رخصت کی اجازت لینے نہیں آتے۔ ایسے پرہیزگار لوگوں کو اللہ خوب جانتا ہے۔ بار بار چھٹی مانگنے اور رخصت کی اجازت لینے کو آپ کے پاس چکر وہی لگاتے ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے۔ ان کے دل شک میں پڑے ہیں اور شک کو شبہ کرتے کرتے مردود ہو گئے۔ اگر ان کا ارادہ آپ کے ساتھ چلنے کا ہوتا تو کچھ نہ کچھ سامان سفر کی تیاری تو کرتے، لیکن اللہ نے ان کا نکلنا پسند نہیں فرمایا، اس لیے انہیں اپنی جگہ سے ہلنا نصیب نہ ہوا، اور کہہ دیا گیا کہ جہاں اور معذور لوگ گھر بیٹھے ہیں تم بھی ان کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ اگر یہ لوگ سفر میں تمہارے ساتھ نکلتے بھی تو تمہارا نقصان ہی زیادہ کرتے اور تم میں بیچ بیچ میں فتنہ کھڑا کرتے رہتے، اور ابھی بھی ان کے لیے بات سن کر جاسوسی کرنے والے ان کے ساتھ ہی تم میں موجود ہیں، اور اللہ ایسے ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اس کے پہلے بھی یہ فتنہ کرتے آئے ہیں اور تمہارے لیے ضروری معاملات میں الٹ پھیر کرنے میں لگے تھے، یہاں تک کہ حق بات آ گئی اور اللہ کا حکم ظاہر ہوا اور غالب ہو کر چھا گیا، اور یہ لوگ برا مانتے ہی رہ گئے۔ اور ان میں کوئی ایسا بھی ہے جو کہتا ہے کہ مجھے تو رخصت کی اجازت دیجیے اور آفت میں نہ ڈالیے، یاد رکھو کہ یہ آفت میں پڑ چکے ہیں اور جہنم نے تمام انکاریوں کو اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے۔ اگر تم کو کامیابی حاصل ہو تو ان کو بہت برا لگتا ہے، اور اگر تم پر مصیبت آئے تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی دیکھ بھال کا انتظام پہلے سے ٹھیک کر لیا تھا، ایسی بات کہہ کر اتراتے ہوئے واپس ہو جاتے ہیں۔ آپ کہہ دو کہ کوئی مصیبت ہم پر کیا پڑے گی، مگر وہ مصیبت تو پڑ کر رہے گی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے، وہی ہمارا کام بنانے والا ہے، اور ایمان والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا ہے۔ آپ کہہ دو کہ تم ہمارے لیے راہ تکتے ہو کہ ہم کو کوئی نقصان پہنچے، مگر جان رکھو کہ ہم کو دو کامیابیوں میں سے کوئی ایک مل کر رہے گی، یا شہادت یا فتح، اور تمہارے لیے ہم بھی انتظار میں ہیں کہ کوئی عذاب تم پر ٹوٹ پڑے یا ہمارے ہاتھوں تمہاری پٹائی ہو۔ بس تم بھی راہ دیکھو، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتے ہیں۔ آپ فرما دو کہ خوش دلی سے مال خرچ کرنے کے لیے لاؤ یا ناخوشی سے، تم سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، کیونکہ تم لوگ دوغلے ہو۔ اور ان کے مال خرچ کرنے کو قبول کرنا اس لیے منع کر دیا گیا کہ انہوں نے نافرمانی کی اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور نماز کو نہیں آتے مگر ہارے جی سے، اور راہ خدا میں خرچ کرنا اچھا نہیں جانتے مگر ناخوشی سے کرتے ہیں۔ تم ان کے مال اور اولاد سے تعجب میں نہ پڑنا، اللہ نے ارادہ کر لیا ہے کہ ان چیزوں سے دنیا کی زندگی میں ان پر عذاب بنائے رکھے گا، اور جب ان کی جان نکلے گی تو کفر کی حالت میں مریں گے۔ یہ لوگ اللہ کی قسم کھا کر بار بار حلف لیتے ہیں کہ وہ تم میں سے ہیں، جبکہ یہ لوگ تم میں سے نہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ ڈرپوک ہیں اور تفرقہ ڈالنے کو ایسی حرکت کرتے ہیں۔ اگر ان کو جان بچا کر چھپنے کے لیے کہیں غار یا گھسپیٹ کی کوئی سی بھی جائے پناہ مل جائے تو بس ادھر کو بھاگ نکلیں گے، اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں کہ صدقات کی تقسیم میں تم پر عیب لگاتے ہیں۔ اگر ان کو مل گیا تو بہت خوش، اور اگر ان کو اس میں سے نہیں ملا تو بہت ہی ناراض ہوتے ہیں۔ اور کیا خوب ہوتا اگر یہ لوگ اس پر راضی ہوتے جو اللہ نے انہیں دیا اور رسول کی تقسیم پر خوش رہتے، اور یوں کہتے کہ اللہ ہم کو کافی ہے
بہت جلد اللہ اپنے فضل سے ہم کو اور بھی دے گا اور اس کا رسول بھی۔ بے شک ہم تو بس اللہ کی طرف راغب ہیں کہ وہی سب کچھ دے گا۔ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين۔ صدقات یعنی تقسیم زکوٰۃ میں ان کو ملنا چاہیے جو حاجت مند، مفلس اور محتاج ہیں، اور جو لوگ زکوٰۃ کی تقسیم میں لگنے والے کارکن ہوں یعنی اس کام میں اپنا وقت لگاتے ہوں، اور جن لوگوں کے دل میں الفت ڈالنا ضروری ہو اور گردن چھڑانے میں اور قرض داروں کو قرض سے خلاصی دلانے میں اور اللہ کے راستے میں اور مسافروں کو بھی دینا چاہیے۔ یہ فریضہ ہے یعنی اللہ کی طرف سے یہ حق مقرر ہے، اور اللہ بہت جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور ان لوگوں میں بہت سے ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ تو سب کی سن لیتے ہیں، ایسا الزام دے کر نبی کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ آپ کہہ دو کہ تم سب کی بھلائی کی بات ہی سنی جاتی ہے، اور نبی تو ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور ایمان والوں کی بات پر بھروسہ کرتا ہے، اور جو تم میں ایمان پر قائم رہیں ان کے حق میں رحمت ہی رحمت ہے۔ پھر بھی جو لوگ اللہ کے رسول کو ایذا دیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ خوب قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی تمہارے پاس آ کر کہ تم ان پر خوش ہو جاؤ، جبکہ بہت ضروری بات تو یہ تھی کہ یہ لوگ راضی کر لیتے اللہ کو اور اس کے رسول کو۔ اگر مؤمن ہوتے تو یہ کام انہیں پہلے کرنا چاہیے تھا۔ کیا انہوں نے اس بات کو نہیں جانا کہ جو شخص بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا بس اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ جلتا رہے گا، اور یہ سب سے بڑی رسوائی اور ذلت ہے۔ منافق لوگ اس بات سے بھی ڈرتے ہیں کہ کہیں کوئی صورت ان کے بارے میں نازل کر دی گئی تو ان کے دل کے بھید اور اندر کی حالت کی اطلاع سب کو معلوم ہو جائے گی۔ آپ ان سے کہہ دو کہ ہنسی میں بات اڑاتے ہو، مگر بے شک جانو کہ جس بات کا تم کو کھٹکا لگا ہے اللہ اس کو ظاہر کر دے گا۔ اگر تم ان سے اس معاملے میں پوچھ تاچھ کرو تو جواب دیں گے کہ ہم نے تو یوں ہی گپ شپ اور دل لگی میں بول چال کر لی تھی۔ آپ فرما دو کہ کیا اللہ تعالیٰ اور اس کی آیات اور اس کے رسول کے بارے میں تم کو یہ حرکت سوجھی؟ اب بہانے مت بناؤ، ایمان لانے کے بعد تمہارا کفر ثابت ہو چکا۔ اگر کم جرم کرنے والی تم میں کی ایک ٹولی کو ہم معاف کر دیں تو دوسری ٹولی کو جو پکی مجرم ہے عذاب بھی دے کر رہیں گے۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا
فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. منافق مرد اور منافق عورتیں سب کی ایک چال ہے، لوگوں کو بری بات سکھاتے ہیں اور بھلے کام سے الگ نکالتے ہیں اور راہ خدا میں خرچ کرنے میں اپنے ہاتھ بند رکھتے ہیں. اللہ کو بھول گئے، اللہ نے بھی ان کو ان کے بھلاوے میں ڈال دیا. بے شک منافق بہت ہی بے ڈھنگے لوگ ہوتے ہیں. اللہ کا وعدہ ہے کہ منافق مرد اور منافق عورتیں اور منکروں کو جہنم کی آگ میں ہمیشہ پڑے رہنا ہے. بس یہی ان کا حساب ہے اور اللہ نے ان پر لعنت کی پھٹکار برسا دی اور ان کے اوپر ہمیشہ عذاب رہے گا. جس طرح تم سے اگلے لوگ زیادہ تھے زور اور قوت میں اور مال اور اولاد بھی بہت رکھتے تھے، اپنا حصہ بٹور کر وہ تو چل دیے، ویسا ہی تم اب اپنا حصہ بٹور رہے ہو. جیسا انہوں نے برت لیا تم بھی مزے لوٹ لو اور تم بھی ایسی ہی حرکتیں کرتے ہو جیسی انہوں نے کی. اگلے پچھلے ایسے جو لوگ بھی ہوں ان سب کے اعمال دنیا اور آخرت کے لحاظ سے غارت ہوئے اور اس طرح کے لوگ بہت نقصان میں رہے. کیا ان کو پہلے لوگوں کے حالات کا علم نہیں ہوا؟ نوح کی قوم، عاد اور سمود، ابراہیم کی قوم اور مدین والے اور الٹی ہوئی بستیوں والے، اور ان کے پاس ان کے رسول بڑی صاف صاف اور کھلی نشانیاں لے کر آئے. بس اللہ نے ان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا، لیکن ان ظالموں نے خود اپنا ہی نقصان کر لیا. ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں نیکی کو رواج دینے اور بدی کو روکنے کے کام میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں. نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور کہا مانتے ہیں اللہ کا اور اس کے رسول کا. یہ لوگ بہت جلد اللہ کی رحمت میں جگہ پائیں گے. بے شک اللہ بہت ہی غالب اور دانش مند ہے. وعدہ کر لیا ہے اللہ نے ایمان والوں سے اور ایمان والیوں سے ایسی جنتوں کا جو سدا بہار ہوں گی، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. ہمیشہ تازہ رہنے والے باغیچوں میں بنے بنائے پاکیزہ مکانوں میں رہیں گے اور ان کے لیے اللہ کی رضامندی سب سے بڑی نعمت ہوگی، اور یہ مراد جس کو مل گئی بڑی کامیابی کی بات ہے. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما بعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب.
الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. اے نبی، آپ کافروں سے اور منافقوں سے جنگ کیجئے اور ان پر سختی کیجئے، ان کا ٹھکانہ آگ ہے اور جو بھی وہاں پہنچا بہت بری جگہ پہنچ گیا. اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے یہ بات نہیں کہی جبکہ انہوں نے اپنے منہ سے کفر کی بات کہی ہے اور اسلام لانے کے بعد کافر بنے اور ان کے ارادے بہت خطرناک تھے، مگر یہ لوگ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے اور یہ سب بدلہ انہوں نے اس احسان کا دیا کہ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے مالدار کر دیا اور رسول نے بھی ان کو بہت کچھ دیا تھا. اب یہ توبہ کر لیتے ہیں تب تو ان کا بھلا ہے، اور نہ مانیں گے تو پھر اللہ نے دنیا و آخرت دونوں جگہ ان کو بہت دردناک عذاب دینا ہے. اور تمام زمین بھر میں ڈھونڈنے پر بھی ان کو کوئی ولی اور کوئی مددگار نہ مل سکے گا. ان میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اللہ سے عہد کر چکے تھے کہ اگر اللہ انہیں اپنے فضل سے نواز دے گا تو وہ بھی خیرات کے کاموں میں حصہ لیں گے اور نیک بن جانے اور نیکی پھیلانے کے کام میں لگ جائیں گے. پھر جب اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دولت عطا کی تو یہ لوگ بخیلی اور کنجوسی کرنے لگے اور نیک کاموں سے لاپرواہ ہو کر کترانے لگے. اللہ نے اپنی ملاقات کے دن تک نفاق ان کے دلوں میں جڑ سے جما دیا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے وعدہ خلافی کر لی اور جھوٹ بولتے رہے. کیا یہ لوگ اتنا بھی جان نہیں سکے کہ اللہ ان کے بھید کی اور خفیہ مشورت کی تمام باتوں کا علم رکھتا ہے، اور اللہ تو بہت بہت علم رکھتا ہے غیب کی سب باتوں کا. یہ لوگ طعنہ کستے ہیں ان مؤمن لوگوں پر جو دل کھول کر خوشی سے خیرات کرتے ہیں اور جن کے پاس محنت مزدوری کے سوا کچھ مال نہیں، ان کی خیرات پر بھی ہنسی اڑاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اس ہنسی اڑانے کی جوابی سزا دے گا اور ان کے لیے دکھ کی مار ہے. اے نبی، ان کے لیے بخشش کی دعا کرو یا نہ کرو، اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی مغفرت کی دعا کریں تب بھی ہرگز ہرگز اللہ ان کو نہیں بخشے گا، اس لیے کہ یہ تو اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان رہے، اور ایسے فاسق بے ڈھنگے لوگوں کو اللہ راہ سوجھنے نہیں دیتا. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإذ رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. جو لوگ پیچھے رہ گئے اور رسول اللہ کی مرضی کے خلاف اپنی جگہ بیٹھ رہنے سے خوش ہو گئے اور اس بات کو ناپسند کیا
کہ اپنے مال اور جان کو اللہ کی راہ میں لگا دیں، اور یہ بھی کہا کہ گرمی میں مت نکلو، آپ کہہ دو کہ دوزخ کی آگ بہت زیادہ گرم ہے۔ کاش ان کو اس بات کی سمجھ ہوتی۔ بس تھوڑا سا ہنس لیں، آگے بہت رونا پڑے گا اور اپنے کرتوتوں کا بدلہ پا کر رہیں گے۔ سو اگر اللہ آپ کو اور ان کی کسی ٹولی کی طرف لے جائے، پھر یہ چاہیں گے کہ جنگ میں نکلنے پر آپ سے رخصت طلب کریں، تو کہہ دو کہ تم میرے ساتھ کبھی بھی نکل کر چلنے والے ہرگز نہیں ہو، اور میرا ساتھ دے کر کسی دشمن سے لڑنے بھی نہ چلو گے۔ تم تو پہلی بار بھی بیٹھ جانے پر راضی تھے، تو بس اب پیچھے بیٹھنے والوں کے ساتھ تم بھی پڑے رہو، اور کوئی ان میں سے مر جاوے تو ان کی نماز جنازہ کبھی ادا نہ کرو، اور ان کی قبر پر کھڑے بھی مت رہو، بے شک یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے انکاری تھے، اور اللہ کا حکم نہ ماننے کی حالت میں ان کو موت نے آ گھیرا ہے۔ ان کے مال اور اولاد پر آپ کو تعجب نہ ہونا چاہیے، اللہ نے ارادہ کر لیا ہے کہ مال اور اولاد میں مشغولیت کو ان کے لیے دنیا کا عذاب بناتا رہے گا، اور انکاری ہونے کی حالت میں ہی ان کی جان نکلے گی۔ اور جب کوئی صورت اتاری جاتی ہے کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول کے ساتھ ہو کر جہاد کرو، تو ان میں کے خوشحال لوگ بھی آپ سے رخصت کی اجازت مانگنے چلے آتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم کو چھوڑ دیجئے، گھر بیٹھنے والوں کے ساتھ ہم بھی پڑے رہیں گے۔ گھر بیٹھنے والیوں کے ساتھ رہنا ان کو بہت اچھا لگا، اور ان کے دلوں پر مہر بھی لگ گئی کہ کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ لیکن رسول اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے لوگ جہاد میں شامل ہوئے اور اپنے مال اور جان کی بازی لگا دی۔ ان سب کے لیے بڑی بڑی خوبیاں ہیں، اور یہی لوگ کامیاب رہے۔ ان کے لیے اللہ نے جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی جا رہی ہیں، یہاں پر یہ لوگ ہمیشہ کو رہا کریں گے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون۔ عرب کے دیہاتی بھی عذر بہانے لے کر آ پہنچے کہ ان کو بھی جنگ میں جانے سے رخصت کی اجازت مل جائے، جبکہ ایسے خطرناک موقع پر گھر میں صرف وہی لوگ بیٹھے ملیں گے جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو جھوٹ جانتے ہیں۔ ان میں جو انکاری ہیں ان پر دردناک عذاب کی مصیبت پڑ کر رہے گی۔ کسی ضعیف بوڑھے آدمی پر یا بیمار پر تو کوئی گناہ نہیں کہ جنگ کے خطرناک موقع پر گھر بیٹھ رہے، اور ان لوگوں کو بھی رخصت دینے میں کوئی حرج نہیں جو سفر کے خرچ کا انتظام نہیں کر سکتے، جبکہ ایسے لوگ اللہ اور اس کے رسول کے خیر خواہ وفادار ہوں۔ ایسے نیک چلن لوگوں پر کوئی کارروائی نہ کی جائے، اللہ بڑا غفور اور رحیم ہے۔ اور ان لوگوں پر بھی کوئی کارروائی نہ کی جائے گی جب وہ جنگ میں آپ کے ساتھ جانے کو خلوص کا جذبہ لیے حاضر ہوئے کہ ان کو صرف سواری دے دی جائے۔ آپ نے مجبوری سے ان کو فرمایا کہ میرے پاس تو اب کوئی سواری کا انتظام نہیں کہ میں تم کو سفر کے لیے دے سکوں۔ تب وہ افسوس کرتے ہوئے اس حال میں واپس ہوئے کہ ہائے ان کے پاس خرچ کرنے کو مال نہیں، اور مارے غم کے ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ہاں ان لوگوں پر سخت کارروائی کی جائے جو مالدار ہونے کے باوجود بھی آپ سے بہانہ کر کے اجازت لے کر گھر بیٹھ گئے، اور گھر گرہستی میں مشغول عورتوں کے ساتھ بیٹھنے پر راضی ہو گئے،
ان کے دل پر اللہ نے ٹھپا لگا دیا، اب کچھ سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔